ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دور دراز ملک میں ایک شہزادہ رہا کرتا تھا۔ شہزادے کی اب شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے اسے اب تک اپنی پسند کی شہزادی نہیں ملی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا کسی شہزادی سے شادی کرے۔ بادشاہ اور ملکہ اس چیز کو لے کر بہت پریشان تھے کہ شہزادے کو اب تک اس کی پسند کی کوئی شہزادی نہیں ملی تھی۔ ایک رات بہت خطرناک طوفان آیا تھا، بہت تیز گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی، جس کی آواز محل تک آ رہی تھی۔ شہزادہ اپنی کھڑکی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک نوکرانی نے محسوس کیا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت لڑکی دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ بارش سے اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ نوکرانی کو اس بیچاری لڑکی پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے بھاگ کر بادشاہ اور ملکہ کو لڑکی کی حالت سے آگاہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس مصیبت میں ڈوبی ہوئی لڑکی کو محل کے اندر بلا لیا اور کہا، آپ ہماری مہمان ہیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہہ کر لڑکی کو اندر بلایا اور اسے ایک گرم کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ ملکہ نے لڑکی کے لیے مناسب کپڑوں کا انتظام بھی کیا۔ لڑکی نے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ وہ کسی دور دراز ملک کی شہزادی ہے اور اس کے محل پر آدھی رات کو دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ شہزادی کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ نے شہزادی کو 2 محافظوں کے ساتھ گھر کے پچھلے دروازے سے کہیں روانہ کر دیا، لیکن ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ شدید طوفان کی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور وہ بھٹکتے ہوئے ان کے محل تک آ پہنچی۔ شہزادی نے مدد کرنے پر ملکہ کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ملکہ کو ابھی شہزادی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے وہی کپڑے پہنے جو ملکہ نے اسے دیے تھے۔ وہ ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب شہزادہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ ملکہ نے شہزادے سے کہا کہ میں آج اس لڑکی کا امتحان لوں گی اور دیکھوں گی کہ یہ واقعی شہزادی ہے یا نہیں ہے۔ ملکہ نے لڑکی کے لیے مہمانوں کا کمرہ تیار کروایا اور اس کے بستر پر ایک مٹر کا دانہ رکھ دیا، پھر اس مٹر کے دانے کو 7 گدوں سے ڈھانپ دیا۔ وہ لڑکی اس بستر پر سو گئی جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اگلی صبح ملکہ لڑکی کے بیدار ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئی ملکہ نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا وہ رات سکون سے سوئی یا نہیں۔ لڑکی نے پہلے تو ملکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسے رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن پھر اس نے بتایا کہ رات اسے سکون سے نیند نہ آئی۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے جسم میں شدید درد ہے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ رات بھر کسی سخت چیز کے اوپر سوئی ہو۔ اسی جواب کا ملکہ کو انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی تکلیف کوئی شہزادی ہی محسوس کر سکتی ہے۔ 7 گدوں کے نیچے ایک مٹر کا دانہ کسی شہزادی کو ہی تکلیف دے سکتا تھا۔ ملکہ نے فوراً جا کر یہ سب کچھ بادشاہ اور شہزادے کو بتایا۔ شہزادہ، جو شہزادی کی خوبصورتی سے پہلے ہی متاثر تھا، یہ سب سن کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے شہزادی کے پاس جا کر کچھ دن اسے اور اپنے محل میں رکنے کی پیشکش کی۔ بادشاہ نے شہزادی کے محل کی حفاظت کے لیے اپنے محافظوں کو بھی بھجوا دیا۔ کچھ دن کے بعد شہزادے نے شہزادی کو شادی کی پیشکش کی، جسے شہزادی نے بخوشی قبول کر لیا۔ یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔